کھیل قسمت نہیں کھیلتی، کبھی کبھی انسان بھی کھیل جاتے ہیں۔ ہمیشہ وہ مت دیکھو جو دکھایا جاتا ہے، نظر اس پر رکھو جو چھپایا جاتا ہے۔ چالاکیاں اگر چل جائیں تو خوش نہ ہوا کرو، کیونکہ معصوم لوگوں کا بدلہ اللہ خود لیتا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کر لاتا ہے ان لمحوں کو جو شدید اذیت دیتے ہیں۔ دنیا کے سبھی دروازے بند ہو سکتے ہیں، لیکن میرے رب کی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، سستا ہے تو بس انسان اور اس کے جذبات۔ اے صبر کرنے والوں کے رب، صبر دے ان باتوں پر، ان لمحوں پر، ان لہجوں پر جن باتوں سے دل دکھتا ہے۔ جن لمحوں میں صبر کے سارے پیمانے لبریز ہو جاتے ہیں اور جن لہجوں پر دل بکھر سا جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ مضبوط والدین وہ نہیں ہوتے جن سے کبھی غلطی نہیں ہوتی، بلکہ وہ جو کہہ سکتی ہیں مجھ سے غلطی ہوئی۔ معذرت کرنا آپ کے اختیار کو کم نہیں کرتا، یہ بچے کے اندر غلطی ماننے کا تصور پیدا کرتا ہے۔ اعتماد تب بڑھتا ہے جب عاجزی کا نمونہ پیش کیا جائے۔ صرف اللہ کی ہو کر رہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہنا ختم نہ ہو جائے۔ اپنی زندگی جیو، کیونکہ نہ زبانیں بند ہونی ہیں نہ منہ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کئی بار ہم اپنا دکھ اپنوں کو سنا کر اپنے لیے طعنوں کی تعداد میں اضافہ کر لیتے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا، کیسے ملے گا، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا، کب اور کیسے اس بات کا فیصلہ وسیلہ بنانے والے پہ چھوڑ دو۔ کسی کی بیٹی جب آپ کے گھر پر بن کر آئے تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ خریدی ہوئی چیز نہیں بلکہ عزت اور محبت کے ساتھ نکاح کر کے آپ کے گھر آئی ہے۔ وہ بھی اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا اور ان کی دعاؤں کا حاصل ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ محبت، احترام، نرمی اور انصاف سے پیش آئیں، کیونکہ اچھے اخلاق ہی مضبوط اور خوشحال رشتوں کی بنیاد ہے۔ جس عزت اور محبت کی آپ کی اپنی بیٹی کے لیے خواہش رکھتے ہیں، وہی عزت ہر بیٹی کا حق ہے۔ ولیم شیکسپیئر کہتے ہیں، اور اس شخص کو چھوڑ دو جس نے آپ میں کچھ خراب کیا ہے یا آپ کی چمک کو بجھا دیا ہے، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے آپ کو مایوس کیا۔ ان کے ساتھ بات چیت یا جگہ کا اشتراک نہ کریں، اپنے دل کو کسی محفوظ جگہ پر منتقل کریں اور اپنی خوشی کو اس جگہ مت تلاش کریں جہاں تم نے اسے کھو دیا ہو۔ جب تم پر مٹی ڈال کر تمہارا منہ اور بدن زمین کے 1.5 فٹ نیچے دفن کر دیا جائے گا تو تمہارے پاس اپنے ایمان کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا جو تمہیں بچا سکے۔ اور نماز کا انجام دیکھو۔ نماز فجر۔ جو شخص نماز فجر ادا کرتا ہے وہ اللہ عز و جل کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ نماز ظہر۔ جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد شخص 4 رکعت ادا کرے، اللہ تعالیٰ اسے آگ پر حرام فرما دیتا ہے۔ نماز عصر۔ جو شخص سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز ادا کرتا ہے تو وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ نماز مغرب۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نماز مغرب کی ہے۔ جو شخص مغرب کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے جہاں وہ سکون پائے گا۔ نماز عشاء۔ جو شخص عشاء کی نماز بجماعت ادا کرتا ہے اسے آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ صبر کیسے کرتے ہیں؟ پوچھا گیا کہ صبر کیسے کرتے ہیں؟ جواب ملا، جب تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے بھری پڑی ہوں مگر تمہاری زبان پہ شکوہ نہ ہو اور دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ جو کرتا ہے اسی میں ہماری بہتری ہے۔ صبر کی راہ چاہے کتنی کٹھن کیوں نہ ہو، اللہ آپ کے دل کے صبر سے بخوبی واقف ہے۔ جلدی یہ بھاری دن گزر جائیں گے اور جو چھن گیا وہ بہترین کی صورت میں لوٹا دیا جائے گا۔ کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ خود کو اتنے مضبوط کر لیں کہ بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے لوگ آپ پہ اپنا اثر نہ چھوڑیں۔ تم صحیح ہو تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں غلط ہوں، اس لیے کہ تم نے زندگی کو میری سائڈ سے دیکھا ہی نہیں۔ روٹی کا نوالا آپ پیسے سے نہیں بلکہ قسمت سے کھاتے ہیں۔ اللہ کی مرضی نہ ہو تو وہی نوالا جان بھی لے سکتا ہے۔ اپنی زندگی سب کو مت بتائیں۔ جیسے جیسے آپ سمجھدار ہوتے جاتے ہیں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کی خیریت جاننے کے لیے رابطہ نہیں کرتے، وہ صرف معلومات جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ انہیں اس بات سے دلچسپی نہیں ہوتی کہ آپ واقعی کیسے ہیں، بلکہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ زندگی میں کہاں کھڑے ہیں تاکہ موازنہ کر سکیں، باتیں بنا سکیں یا خاموشی سے مقابلہ کر سکیں۔ اس لیے وقت کے ساتھ انسان سمجھتا ہے کہ رازداری بھی ایک سکون ہے۔ اپنی ہر بات سب کو مت بتائیں، اپنے آپ کو لمٹ میں رکھیں۔ اپنے الفاظ، اپنے منصوبے، اپنی تکلیف اور اپنی خوشی ہر کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، کیونکہ ہر شخص آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا اور ہر مسکراہٹ کے پیچھے آپ کی خوشی پر خوش ہونے کا جذبہ نہیں ہوتا۔ اچھے سوچیے اور اچھے بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی 2 ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔